ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری سے صفحہ 108 پر ہے کہ حضرت رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بخاری شریف میں فضائل قرآن کی بحث میں یہ مکمل حدیث موجود ہے کہ فرشتے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ اس کا قرآن سنے، اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر آوازیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے جبریل امین کے اور کسی فرشتے کو قرآن پاک یاد نہیں۔ جب کوئی صورت یاد ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ فرشتے آ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بغیر فاتحہ کے نماز ادا کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے اور آہستہ آمین سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کسی ایک فرشتے کا اختلاف نہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن صحیح بخاری شریف سے ترک قرات فاتحہ خلف الامام پر جس طرح صحابہ کا اجماع ثابت ہوتا ہے، اسی طرح فرشتوں کا اجماع بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کی گئی، تو معراج کی رات حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو جماعت کروائی تو کسی روایت میں نہیں کہ پہلے بیٹھ کر ان کو سورۃ فاتحہ یاد کروائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضور وسلم کے پیچھے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی۔ تو جب سارے نبیوں کا بھی اس مسئلے پر اجماع ہو، سب صحابہ کا بھی اجماع ہو اور سب فرشتوں کا بھی اجماع ہو تو پھر اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح بخاری شریف میں ہمارا مسلک تو بالکل واضح ہے، لیکن جن کو بخاری کا نام لے لے کر بخار چڑھتا رہتا ہے وہ اپنا مسلک صحیح بخاری شریف سے قطع نہیں دکھا سکتے۔ ہم نے بارہا ان سے پوچھا کہ آپ صرف ایک حدیث بخاری شریف سے لیں جس میں صراحت ہو کہ امام کے پیچھے اگر کوئی شخص فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ آج تک نہیں لا سکے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ والے جو تھے انہوں نے تحریر طور پر یہ چیلنج مولوی ثناء اللہ احمد سری کو بھیجا، تو اخبار اہل حدیث کی فائل میں نے دیکھا کہ اس نے یہ چھاپا کہ مفتی صاحب نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ حدیث صرف بخاری شریف سے ہو، یہ غلط ہے۔ کیا وہ باقی ساری نماز صحیح بخاری سے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے غیر مقلدین کو جو وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جب بھی حوالہ پوچھو تو بخاری کا نام لے کر پوچھا کرو، اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو پھر بخاری شریف ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک بھی حدیث پاک موجود نہیں ہے جس میں غیر مقلدوں کا مسئلہ قرات خلف الامام ہو کہ 113 صورتیں امام کی پڑھی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اس لیے ان میں سے کچھ امام کے پیچھے پڑھنا حرام ہے، اور ایک سورت فاتحہ امام کی پڑھی ہوئی صرف امام کے لیے ہوتی ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ہوتی، اس لیے سب مقتدیوں پر خود سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ جو امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پوری صحیح مسلم شریف میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہماری صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ نماز بعد جماعت سکھانے کے لیے خطبہ دیا، خطبنا و علمنا صلاتنا، یعنی خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں نماز بعد جماعت کا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث پاک میں باقی سب جگہوں میں اشتراک رکھا گیا ہے کہ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تو مقدم اس کے ساتھ شریک ہو اللہ اکبر کہنے میں، امام رکوع کرے تو مقدم اس کے ساتھ شریک رہے، امام سجدہ کرے تو مقدم اس کے ساتھ سجدہ کرے، سجدہ میں شریک رہے۔ اسی طرح ساری نمازوں میں امام اور مقدم کی شراکت بیان فرمائی گئی ہے، البتہ قرات کے بارے میں تقسیم کر دیا گیا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو یہ خاموش رہے، مقدم خاموش رہے۔ اس سے ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ سکتات کا بہانہ بناتے ہیں کہ سکتات میں اگر فاتحہ پڑھ لی جائے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ جب سکتات میں کوئی آدمی قرات کرے گا تو اس کو قاری کہا جائے گا، منصت نہیں کہا جائے گا۔ اور یہاں صرف یہی بات ہے کہ قرات امام کا فریضہ ہے اور انصات مقدمیوں کا فریضہ ہے، جیسے خطبہ میں خطبہ پڑھنا خطیب کا فریضہ ہے
اور خاموش رہنا باقی سارے سامعین کا فریضہ ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع دین میں جو اس بات پر بار بار زور دیا ہے کہ حنفی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ فرض جو ہے یہ امام ادا کر سکتا ہے اور ثنا وغیرہ ادا نہیں کر سکتا، ثنا خود پڑھتے ہیں، اور پھر یہ زور دیا ہے کہ جب اس پر قرات ہر نمازی پر فرض ہے تو دوسرے لوگ اس کی طرف سے فرض کیسا ادا کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بات غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی کچھ قیاسی باتیں تحریر فرمائی ہیں، لیکن یا تو وہ مذہب حنفی کو صحیح طور پر جانتے ہی نہیں، ہمارے ہاں مقدی پر سرے سے قرات فرض ہے ہی نہیں بلکہ انصات فرض ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت اور حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح خطبے میں سب لوگوں پر انصات ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کر آ گیا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں یہ کبھی نہیں کوئی کہتا کہ ہم نے بغیر فاتحہ اور سورت کے نماز پڑھی ہے۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت نہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ وہ ہر حدیث پر اپنی کوئی رائے دے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے۔ البتہ اس حدیث کے بارے میں ان سے ان کے شاگرد کی گفتگو ہی ابو اخت بن النصر نے یہ بات پوچھی کہ یہ جو اذا قرأ فانصتوا ہے اس روایت میں جملہ یہ صحیح ہے؟ تو امام مسلم نے فرمایا کہ کیا تو سلیمان تیمی جس نے اس جملے کو روایت کیا ہے اس سے زیادہ حافظ والا ہے؟ یہ یقیناً صحیح ہے۔ تو پھر ابو بکر بن النصر نے پوچھا کہ یہ جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں عرض کر رہا ہوں صفحہ 62 پر ہے؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی اذا قرأ فانصتوا صحیح ہے اور اس کی سند درست ہے۔ تو شاگرد نے پھر پوچھا کہ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث صحیح مسلم میں کیوں نہیں لکھی اور ابو موسیٰ اشعری والی کیوں لکھی ہے؟ تو انہوں نے فرق یہ واضح کیا انما وضعتها هنا ما اجمعوا علیہ کہ میں نے یہاں وہ حدیث لکھی ہے جس کے صحیح ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ تو اس سے یہ بات بڑی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بھی سب محدثین کا اجماع تھا کہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذا قرأ فانصتوا کا جملہ اجماعاً صحیح ہے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس جملے کی صحت میں بعض محدثین نے اختلاف کیا ہے، لیکن امام مسلم صحیح مسلم شریف صفحہ 174 جلد اول پر صاف طور پر فرماتے ہیں کہ ھذا صحیح ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو صحیح مسلم شریف میں بھی ہماری ہی روایتیں نکلی، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کا اس مسئلے میں قطعاً کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اسی طریقے پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی 172 صفحہ پر ہے کہ ظہر کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے سب اسم ربک الاعلی کس نے پڑھا ہے؟ تو انہوں نے ایک ایکم القاری تم میں سے کون قاری بن گیا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے، تو فرمایا کہ مجھ سے منازعت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف صفحہ 194 پر یہ صحیح روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر سے شروع فرماتے تھے اور قراءت الحمد للہ رب العالمین سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ تو غیر مقلدین جو عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ الحمد شریف قراءت نہیں ہے، یہ بالکل حدیث پاک کے خلاف ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع قرآن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں بھی آج کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو جس طرح قرآن پاک پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان جو جامعین قرآن ہے ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا قراءۃ فی شیء من الصلوات خلف الامام کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی امام مقتدی کو قراءت کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ لا وہی ہے جسے غیر مقلد شور مچایا کرتے ہیں کہ نفی جنس کے لیے آیا ہے اور قراءت کا لفظ نکرہ ہے، خواہ فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ، سری نماز ہو یا جاری نماز، سب نمازوں میں
حضرت عبداللہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ البانی جس کے بارے میں غیر مقلدین سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا حافظ الحدیث دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس نے اپنی 3-4 کتابوں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بعض حنفیوں نے زید بن ثابت کی روایت کا جو حوالہ دیا ہے صحیح مسلم میں پوری تلاش کے بعد بھی یہ مل نہیں سکی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ روایت صفحہ 215 پر سجود تلاوت کے باب میں ہے، نہ کہ قرات کے باب میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ البانی کا مطالعہ نہایت محدود قسم کا ہے، وہ صرف حوالوں کی کتابوں سے دیکھ کر حدیث تلاش کرتا ہے، اور جس حدیث کا حوالہ حوالوں والوں نے دیا وہ اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں میں بھی غیر مقلدین کی قرات خلف الامام کے بارے میں سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے عام طور پر ان کے مناظر اس مسئلے پر مناظرہ کرنے سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم بخاری اور مسلم پیش نہیں کر سکتے۔ میں ایک دفعہ لاہور میں ایک بغبان پورہ کی مسجد عمر میں درس دے رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، تھوڑے سے آدمی تھے، درس کے بعد وہ چلے گئے اور 30-40 غیر مقلدین آ گئے۔ ان میں ایک مولوی صاحب تھے جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ہم نے آپ کی آواز ساری سنی ہے لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے قرآن سنایا وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، احادیث نبویہ سنائی وہ بھی سمجھ نہیں آئی، تو اب آپ ہی قرآن سے نکال دیں کہ امام کے پیچھے 113 سورتیں پڑھنی حرام ہے اور 1 سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ یہ مقدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں تو مکے مدینے بھی جھوٹ ہی سیکھنے کے لیے گئے تھے یا یہ جھوٹ یہاں سے ساتھ لے گئے تھے؟ پھر کہا آپ نکال دیں، میں غیر مقلد ہو جاتا ہوں۔ پھر کہنے لگے نہیں ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں، بخاری شریف کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جو قرآن کو چھوڑتے ہیں تو پھر تو آپ مسلمان ہی رہے، آپ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی نماز تو ہوتی نہیں۔ کہ بخاری بھی تو حدیث پاک کی کتاب ہے، کیا اللہ کے نبی کو قرآن نہیں آتا تھا؟ میں نے کہا پہلے تو نے قرآن پر جھوٹ کیوں بولا؟ خیر پھر بخاری شریف اس نے پکڑ لی، تو میں نے کہا کہ پہلے باب پڑھو اس کا۔ اس نے باب پڑھا، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، تو ترجمہ اس نے یہ کیا سورۃ فاتحہ کے فرض ہونے کا بیان۔ میں نے کہا کہ فاتحہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے جی قرات کا، اور قرات کہتے ہی فاتحہ کو ہے۔ میں نے کہا جزاک اللہ۔ اب میں نے کہا جب میں بھی حدیثیں پڑھوں گا نا قرات الامام لہ قرات، تو میں ترجمہ یہی کروں گا کہ امام کی فاتحہ اور سب کے لیے فاتحہ ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام فاتحہ پڑھے تو تم خاموش رہو، کیونکہ یہ ترجمہ تو نے خود کیا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں یہ غلط ہے ترجمہ۔ میں نے کہا پھر آپ اس باب سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اس باب سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جتنی قرات امام نے کرنی ہے، اکیلے نے کرنی ہے، مسافر نے کرنی ہے، مقدی نے بھی اتنی ہی قرات کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ امام فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھتا ہے، مسافر بھی فاتحہ اور سورت دونوں پڑھتا ہے، اکیلا بھی فاتحہ اور سورت دونوں پڑھتا ہے، تو امام بخاری کا مسلک آپ کے ساتھ نہیں ملتا، وہ تو امام کے پیچھے فاتحہ اور سورت دونوں کے پڑھنے کے قائل ہے۔ تو جلدی سے کہنے لگا کہ بخاری کا تو دماغ صحیح نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر یہ جو تو نے پڑھا ہے ترجمۃ الباب یہ کیوں پڑھا؟ کہنے لگا غلط ہے میں نہیں پاتا اس کو۔ پھر کہنے لگا کہ اصل قرات تو ہے ہی فاتحہ، بعد والی صورت تو قرات کہتے ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو مدینہ شریف جا کے پڑھتا نہیں رہا، کہیں گدھے چراتا رہا ہے۔ یہ جو اتنے 4 صفحے پر امام بخاری نے باب باندھے ہیں، باب القرات فی الفجر، باب القرات فی الظہر، باب القرات فی العصر، باب القرات فی المغرب، باب القرات فی العشاء وغیرہ، اور دوسرے بھی باب آئے ہیں، تو ان میں سب قرات پر باب باندھے ہیں۔ کس میں آتا ہے کارا فی الفجر میں کاف والقرآن المجید، تو سورہ کاف کو قرات فرمایا۔ کسی میں کارا فی المغرب میں بالطور، کہ مغرب میں سورۃ طور کی تلاوت فرمائی، اس کو قرات فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ اس کو قرات ہی نہیں کہتے۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن پڑھا جاتا ہے فاتحہ ہو یا سورت ہو اس کو قرات کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ہم ترجمۃ الباب وغیرہ نہیں مانتے، بس حدیث مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر پہلی حدیث اس باب کی